میقات مکانی کا مطلب ہوا کہ وہ جگہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کے طور پر متعین کیا ہے، جہاں سے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 5 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف 5 میقات متعین فرمائے ہیں، اور یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس نقشے پر آپ نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے نیچے جو باکس بنا ہوا جس میں کلومیٹر دیا گیا ہے، کلومیٹر کو دیکھیں، یہاں پہلے نمبر پر ذوالحلیفہ ہے۔ ذوالحلیفہ جو سب سے دور والی میقات ہے، ذوالحلیفہ تقریباً 450-450 کلومیٹر دوری ہے۔ مکہ اور مدینہ میں اتنی دوری 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو مدینہ کے قریب ہی ہے۔ مدینہ میں جو ذوالحلیفہ کی میقات ہے مدینہ شہر کے پاس ہے، تقریباً مدینہ شہر سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ مدینہ آپ کراس کر کے 9 کلومیٹر تک آتے ہیں اور ذوالحلیفہ کی میقات آ جاتی ہے، تو یہ مدینہ والوں کی میقات ہے ذوالحلیفہ۔ اس کے نیچے کون سی میقات ہے؟ السیل الکبیر، یہ جو ہے 75 کلومیٹر ہے، یہ نیا نام ہے السیل الکبیر۔ پرانا نام جو حدیث میں ہے اس کا نام ہے قرن المنازل، قرن المنازل پرانا نام۔ یہ طائف والوں کی میقات ہے، طائف والے اور اس راستے سے جو بھی گزرے ان لوگوں کی میقات ہے، تو یہ السیل الکبیر ہے 75 کلومیٹر کی دوری پر۔ ذات عرق ہے، یہ 94 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کہاں سے دوری ہے؟ یہ حرم شریف سے 94 کلومیٹر کی دوری پر ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات اور جو بھی اس راستے سے گزرے۔ یلملم یہ 92 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یلملم جو ہے یمن والوں کی میقات ہے اور جو اس راستے سے گزرے۔ یلملم سے اوپر جوہفہ ہے جو 183 کلومیٹر پہ ہے حرم شریف سے، اور یہ مصر والے شام والے اس راستے سے جو آتے ہیں ان لوگوں کی میقات ہے۔ اب یہ پورا نقشہ دیکھیں، یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے جو ہے اوپر ذات عرق دیکھ رہے ہیں، ذات عرق یہ کرسر دیکھ رہے ہیں، کرسر کے اوپر دیکھیں یہاں پہ سامنے عراق ہے، یہ عراق والوں کی میقات۔ اسی سائڈ میں جو ہے یہ ایران ہے، ایران والے بھی اور عراق والے بھی اسی ذات عرق سے آتے ہیں، یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ پھر یہ ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ والوں کی میقات ہے، مدینہ یا جس راستے سے گزرے۔ اور اس کے بغل میں یہ جوہفہ ہے، یہ جوہفہ اس کو رابق بھی بولتے ہیں، تو یہ جوہفہ ہے، یہاں دیکھیں بغل میں مصر ہے، یہ مصر والوں کی میقات ہے، اور یہ مصر کا راستہ پھر ادھر فلسطین، سوریہ، لبنان، یہ سارے لوگ تقریباً ادھر ہی سے آتے ہیں، گزرتے ہیں اور یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور یہ یلملم ہے، یمن کی میقات ہے، یہ یمن کے سائڈ میں جو ہے پھر صومال ہے، پھر ادھر ایتھوپیا وغیرہ ہو گیا، یہاں والے جو ہے یلملم سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ سوڈان والے کبھی جو ہے ادھر سے بھی باندھ لیتے ہیں، یلملم کی طرف سے آ جاتے ہیں تو ادھر سے باندھیں گے، یا ادھر جوہفہ سے آئیں گے تو پھر ادھر سے باندھیں گے۔ تو یہ 5 مواقیت ہیں، میقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے۔ یہاں یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ حج کرنے والا آدمی لازماً جو میقات سے باہر ہے وہ کسی بھی ایک میقات سے اسے گزرنا ضروری ہے، تاکہ وہاں سے احرام باندھے اور وہاں سے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائے لازماً۔ اب جہاں میقات ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے نہیں جانا چاہیے، میقات کے راستے سے گزرنا ہے تاکہ میقات پر احرام باندھیں۔ ویسے گزرنے کے لیے تو راستے بہت ہوں گے، لیکن گزرنا کیسے ہے؟ لازماً میقات پر آنا چاہیے اور میقات سے احرام باندھ کر پھر تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ گزرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے لوگ انہی 5 میں سے کوئی ایک راستے سے گزرے۔ انڈیا اور پاکستان والے پہلے جب پانی کے جہاز سے آتے تھے کہاں سے جاتے تھے؟ جو ہے ادھر یمن کے راستے سے آتے تھے پانی سے، تو یلملم سے جو ہے احرام باندھتے تھے۔ اس کے قریب ٹھیک تو یہاں نہیں گزرتے تھے، یہاں قریب سے گزرتے تھے، جہاز گزرتا تھا، یہاں کے جب قریب اور سامنا ہوتا تو یہاں احرام باندھتے تھے۔ آج کل پانی والے جہاز سے تو نہیں آتے ہیں، آج ہوائی جہاز سے آتے ہیں، تو انڈیا پاکستان والے عام طور سے طائف کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ تو السیل الکبیر جس کو قرن المنازل یا السیل الکبیر کہتے ہیں، تو طائف کی طرف سے گزرتے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان والے جنرلی جب طائف سے گزریں گے تو طائف کی میقات پر فلیٹی میں جب سامنا ہوگا، میقات کے اوپر پہنچیں گے تو وہاں احرام باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جدہ آئیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ جدہ آنے کے بعد جدہ آ کر یہاں سے جدہ میں احرام باندھیں گے، ایسا نہیں۔ جو لوگ عمرہ میں یا حج میں جدہ آنے کے بعد جو ہے احرام باندھتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر دم دینا پڑے گا۔ اور اگر حاجیوں کی فلائٹ جدہ نہ آ کر طائف کے راستے سے اگر مدینہ چلا جائے تو کیا کریں گے؟ تو وہ احرام نہیں باندھے گا۔ اب مدینہ آ گیا ہے تو مدینہ کے حساب سے عمل کرے گا، یہاں آ کر مدینہ کے میقات سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر پھر وہ مکہ آئیں گے۔ یہاں یہ بیسک طور پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یلملم ہی سے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدینہ ہی ذوالحلیفہ ہی سے میقات سے آپ گزریں،
یا جوفہ ہی جا کر کے احرام باندھے، نہیں، آپ کے راستے میں جو آ رہا ہے، جس راستے سے جا رہے ہیں، جو فلیٹ کا راستہ ہے، جانے کا راستہ ہے، چاہے پانی سے جائیں یا پیدل سواری پیدل ہو کر کے جائیں یا آپ ہوائی جہاز سے چل کر آئیں، آپ کے راستے میں جو میقات آ رہی آپ وہاں سے احرام باندھیں گے۔ یہ نہیں کہ انڈیا والوں کے لیے یہیں سے یلملمی سے باندھیں گے، ایسا نہیں ہے میقات کے لیے۔ میقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک میقات سے لازماً گزریں اور وہاں سے احرام باندھیں، میقات کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور انڈیا پاکستان والے جنرلی جو ہے طائف کے راستے سے گزرتے تو یہاں سے احرام باندھ لیں گے۔ اگر کوئی فلائٹ مدینہ آ رہی ہے، جدہ نہ آ کر کے طائف کے راستے سے نہیں گزر کر اگر مدینہ فلائٹ آ رہی ہے تو ان کو احرام راستے میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینہ آئیں گے اور مدینہ سے احرام باندھ کر پھر آئیں گے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلائٹ میں تو بھرکیف نہانے کی سہولت نہیں ہوتی ہے، اور احرام کا جو لباس ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، وہ بھی باندھنے کی سہولت کم ہوتی۔ فلائٹ میں اٹھنا پھر کپڑے کو باندھنا ایسا مشکل ہوتا ہے، تو ایسا جو ہے کرنا چاہیے کہ فلیٹ میں بیٹھنے سے پہلے غسل کر کے ریڈی ہو جائے، بال ناخن کاٹنا ہو تو وہ کاٹ لے۔ حالانکہ احرام باندھتے وقت بال ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بڑھے ہوئے ہوں بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہو تو کاٹ لیں، غسل کر لیں، غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اور احرام کا جو لباس ہے وہ لباس لگا لیں اور پھر فلیٹ میں بیٹھیں۔ جب آپ میقات کے قریب آ جائیں، میقات کے جب آپ قریب آ جائیں، پتہ چلے آپ کو فلیٹ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہاں اب میقات ہم پہنچنے والے ہیں، وہاں اپنی زبان سے احرام باندھ لیں گے۔ احرام جو ہے یہ باندھنا اصل میں لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ باندھنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کپڑا باندھنا، باندھنا کپڑے باندھنا نہیں ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب یا احرام جو ہے میں آنے کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے کی نیت کرنا۔ یہ کوئی رسی نہیں کہ اسے باندھ رہے ہیں، نہیں، زبان سے آپ نیت کر رہے ہیں لبیک حجن، آپ نے احرام باندھ لیا، آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ لباس پہلے سے لگائے رہیں گے، احرام کی چادر پہلے سے لگائے رہیں گے۔ جب آپ میقات کے قریب آئیں گے تو اپنی زبان سے، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے عمرہ کی نیت کر لیں لبیک عمرتن، یا حج قران کر رہے ہیں تو لبیک حجن و عمرتن، آپ افراد کی نیت کر رہے ہیں تو لبیک حجن، اس طرح سے نیت کر لیں گے میقات کے پاس آنے کے وقت۔ تو یہ 5 میقات ہے، لازماً کسی کو اگر میقات سے باہر آدمی رہنے والا ہے تو لازماً وہ میقات کسی بھی میقات پر آئے، وہاں سے احرام باندھے، پھر اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جائے۔ تو جو میقات سے باہر ہیں وہ لازماً کسی میقات سے وہ احرام باندھیں گے۔ اور پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا کہ جو میقات کے اندر ہیں وہ کیا کریں گے، وہ اپنی رہائش سے، میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر ہیں تو جس جگہ بھی ہیں اپنے گھر سے، اس کا گھر ہی اس کی رہائشی ایک طرح سے میقات ہے، وہیں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے بھی جائیں گے، وہیں سے احرام باندھ کر کے حج کے لیے بھی جائیں گے۔ اور جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، مکہ والے ہوں، حدود حرم کے اندر رہنے والے ہوں، تو حج کی نیت تو اپنے گھر سے ہی کریں گے، لیکن عمرہ کریں گے تو مکہ والے اگر حج تمتع کریں، عمرہ کریں تو کیا کریں گے، حدود حرم سے باہر کسی بھی جگہ، حل، حرم اور حل یہ 2 لفظ ہوتا ہے۔ حرم کس کو بولتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، احترام والی جگہ۔ حدود حرم چاروں طرف، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر آنے والی سرزمین کو حدود حرم بولا جاتا ہے، اس کے باہر والی سرزمین کو حل بولا جاتا ہے، حل۔ تو مکہ والے جو حدود حرم میں رہتے ہیں اگر عمرہ کریں گے تو حل میں آئیں گے۔ حل چاروں طرف کسی بھی جگہ جا سکتے، کوئی پابندی نہیں کہ مسجد عائشہ ہی جائے یا کہیں اور جائے، چاروں طرف کہیں ہے۔ عرفات بھی حدود حرم سے باہر ہے۔ مینا اور مزدلفہ کہاں ہے، حرم کے اندر، یہ معلوم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ مینا اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو کوئی مکہ والا حدود حرم میں رہنے والا عرفات جا کر احرام باندھ سکتا ہے، یا جو ہے مسجد عائشہ آ جائے، یا ادھر جو ہے شمیسی جو ہے ادھر چلا جائے جیرانہ کی طرف، اور دوسرے جو ہے مقامات حل میں کہیں بھی جا کر کے احرام باندھ سکتا ہے۔ تو جو میقات کے باہر ہے وہ میقات سے احرام باندھے گا، جو میقات کے اندر حدود حرم سے باہر اپنی جگہ سے احرام باندھے گا۔ مکہ والے حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے، عمرہ کریں گے تو حل میں جا کر احرام باندھ کر کے عمرہ کریں گے۔